قدسیہ جن کی صدارت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ محفل 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور اسی محفل کی مناسبت سے جب کلمات آپ حضرات تک پہنچانے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو حق و سچ سن کر اسے قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک 11ویں شریف کی حوالے سے ہے۔ شاہ صاحب مبارک کا امر بھی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے کچھ بیان کیا جاتا ہے، تو آج یہ کہنی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عند اللہ کیا مقام ہے، یعنی اللہ کی جناب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ غوثیہ۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بڑا ہی قیمتی جبہ زیب تن فرما کر آپ اپنی خانقاہ و مسجد سے باہر نکلے۔ جب آپ شہر میں پہنچے تو شہر سے بھی آگے نکل گئے، تو آپ کا وہ جو قیمتی جبہ تھا وہ ایک چور نے دیکھ لیا، اور علماء فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے جیسا لباس اس وقت کا بادشاہ پہنا کرتا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ جو لباس پہنا کرتا تھا حضور غوث اعظم اسی طرح کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آپ یہ جبہ پہن کے جب باہر نکلے تو ایک چور نے دیکھا کہ یہ بڑا ضعیف ہے، نحیف ہے، اور اس نے جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ تو بڑا قیمتی ہے، اگر یہ جبہ میرے ہاتھ لگ جائے اور میں بازار میں لے جاؤں اور اس کو فروخت کروں تو مجھے اچھی قیمت مل جائے گی۔ اسی برے ارادے سے وہ حضور غوث اعظم کے پیچھے چلنے لگا۔ حضور غوث اعظم شہر سے آگے نکلے، اب وہ چور پیچھا کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر حضور غوث اعظم اور وہ چور دونوں کو تنہائی میسر ہو گئی۔ حضور غوث اعظم آگے تھے، پیچھے سے چور آیا اور اس چور نے آ کر پیچھے سے حضور غوث اعظم کے جبے میں ہاتھ ڈالا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ چور جس کے ہاتھ میں ولیوں کے امام کا دامن آ رہا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے میں جب اس نے ہاتھ ڈالا تو حضور غوث اعظم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ چور ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ چور ہے، حضور غوث اعظم نے دوسرے لمحے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کی یا الہی آنے والا چور ہے، برے ارادے سے آیا ہے، لیکن اس نے آ کر میرے جبے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ یا الہی میں دعا کرتا ہوں یہ ہاتھ اس کا اب قیامت تک نہ چھوٹے۔ علماء فرماتے ہیں وہ آنے والا چور تھا، لیکن حضور غوث اعظم نے جب نگاہ ولایت ڈالی وہ پہلے تو چور تھا، لیکن جب واپس ہوا تو اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی جناب میں کہ جس پر نگاہ ڈالتے ہیں اللہ اس کو بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس کی طرف دیکھ لیتے ہیں اللہ ان کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ اس میں دلیل سنیے بھائی، لاہور شریف میں ایک مزار ہے، صاحب مزار کا نام ہے سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک نوجوان کی ہوئی شادی کرنے کے بعد وہ نوجوان جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ تو حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو حافظ قرآن نہیں۔
تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، جاؤ جا کر پہلے حفظ کر کے آؤ پھر میرے پاس آنا۔ اب یہ مسئلہ لے کر وہ نوجوان سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقاہ میں آئے، آستانے میں آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور میں نے شادی کی ہے، اور بیوی نے یہ شرط رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ کسی مدرسے کے اندر 2-3 سال کے اندر حافظ بن جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میں 2-3 سال کے بعد حافظ تو بن جاؤں گا، لیکن پھر میری بیوی کو منا کر کون لائے گا؟ لہذا میں مدرسہ جانے والا نہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ سید اسماعیل شاہ بخاری نے فرمایا اگر تو میرے پاس آیا ہے تو آج کی رات تجھے میرے آستانے میں گزارنی ہوگی۔ وہ نوجوان رک گیا، اس نے پوری رات اس خانقاہ میں گزاری۔ سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نوجوان آج کی رات گزارنے کے بعد جو فجر کا وقت ہوگا، فجر کی سنتیں پڑھ کر پہلی صف میں سیدھی جانب آ کر بیٹھ جانا۔ وہ نوجوان آتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد صف میں سیدھی طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سید اسماعیل شاہ بخاری آتے ہیں، آ کر نماز کی امامت فرماتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی، نماز جب پوری ہو گئی آپ نے سلام پھیرا۔ سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز میں جب سیدھی طرف سلام پھیرا، جتنے مقتدی تھے سب کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ الٹی طرف سلام پھیرا تو جتنے مقتدی تھے سب کو ناظرہ قرآن پڑھا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی نظر میں طاقت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اس طرح ولی بنا دیا۔ دوسری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عند اللہ مقام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے یہی تذکرہ غوثیہ۔ بڑی مشہور بات ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی تھا جس کا ہو گیا انتقال۔ وہ جب قبر میں گیا تو فرشتے آئے آ کر سوال پوچھنے لگے۔ اس دھوبی نے ہاں اور نہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ فرشتوں نے پوچھا لیکن جواب کوئی نہیں دیا، اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں لیکن یہ ہاں نہ میں کوئی جواب نہیں دیتا، اقرار انکار نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں ذرا اس سے پوچھو کہ یہ کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے بھلا تو کسی اور کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اس دھوبی نے کہا کہ میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا او فرشتوں یہ میرا محبوب بندہ ہے جس کا یہ نام لے رہا ہے۔ اے فرشتوں حساب قبر تم معاف کر دو، حساب حشر میں معاف کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت کی عمر دیکھیں اور نعرہ دیکھیں، یہاں اکثریت نوجوانوں کی اکثریت، لیکن آواز پھر بھی دم کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب بھی نعرہ لگے تو اس نیت سے نعرے کا جواب دو کہ میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر رہا ہوں، اللہ محشر میں میرے نام کو بلند کر رہا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کے چاہنے والوں میں سے پیدا کیا۔ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا، اور اللہ اسی پر موت عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ دراصل پیدا تو سارے اسی عقیدے پر ہوئے تھے لیکن بڑے ہو کر پھر گھوم گئے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ اور
زور سے کہو آمین۔ یہ ہے مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں۔ تیسری دلیل اور آخری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آسان کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اور یہ بہجت الاسرار وہ کتاب ہے جو بخاری کی طرز پر لکھی گئی کتاب ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری اسی سے لی گئی۔ بہجت الاسرار اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عرض کی یا شیخ میرے پاس کوئی اولاد نہیں، میری ساری بیٹیاں ہیں، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کے دربار میں وہ عورت آ کر کہتی ہے، حضور غوث اعظم کی مراقبہ کیا، اپنے دل کی طرف توجہ کی تو آپ کو اپنے دل کے اندر لوح محفوظ کا عکس نظر آیا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے اللہ کی بندی تیرے نصیب میں کوئی اولاد نرینہ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، تیرے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ وہ اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نے رونا شروع کیا حضور غوث اعظم کے سامنے تو حضور غوث اعظم کی زبان مبارک سے نکل گیا جا اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے اللہ نے دل پر الہام کیا اے عبد القادر اس کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جا اللہ تجھے دو بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر دل پر الہام کیا اے عبد القادر اس کے نصیب میں کوئی لڑکا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے تین بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر دل پر الہام کیا اے عبد القادر اس کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے چار بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے دل پر الہام کیا اے عبد القادر تو نے لوہے محفوظ کو دیکھا ہے اس کے نصیب میں تو کوئی بیٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے پانچ بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر دل پر الہام کیا آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے چھ بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے دل پر الہام کیا اے عبد القادر اس کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ تجھے سات بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے دل پر الہام کیا اے عبد القادر خبردار آٹھواں نہ کہنا، ہم نے تیری برکت سے اس کو سات بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ یہ ہے غوث کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ یہ جو کہہ دیتا ہے خدا وہی کر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جب حضور غوث اعظم کی عمر 85 سال کی تھی، آپ بغداد میں اپنی مسجد میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص آیا نوجوان، وہ آ کر کہنے لگا عرض کرنے لگا یا شیخ میں نے آپ کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو کسی انسان کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے بڑے سید دیکھے ہیں لیکن آپ کے اندر جو چیز میں نے دیکھی ہے، جو مقام دیکھا ہے وہ مقام میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا او نوجوان بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ آنے والے نے یہ کہا یا شیخ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں میں اسی بغداد میں رہتا ہوں، مجھے 3 سال ہو گئے ہیں فجر سے لے کر عشاء کی نمازیں میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں آپ کے واعظ سنتا ہوں، آپ کی جتنی محفلیں ہوتی ہیں ان میں آتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، آپ کے جتنے باہر جلسے ہوتے ہیں وہاں میں حاضری دیتا ہوں۔ 3 سال ہو گئے ہیں میں نے آپ کا ایک مقام دیکھا ہے جو آج تک میں نے کسی سید کا نہیں دیکھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نوجوان بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا شیخ میں نے آپ کا مقام یہ دیکھا ہے کہ آپ کے لب جب ہل جاتے ہیں آپ جو کہہ دیتے ہیں خدا وہی کر دیتا۔ یہ مقام میں نے آپ کے سوا کسی اور کا نہیں دیکھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نوجوان تو نے تو یہ دیکھا ہے اب ہم سے پوچھ کہ ہم اس مقام پر کیسے آئے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی یا شیخ ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نوجوان میں نے 40 سال تک اللہ کی اس طرح عبادت کی ہے جس طرح اللہ نے مجھے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر دن کو روزے رکھنے ہیں، میں نے 40 سال تک روزے رکھے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، میں نے 40 سال تک رات کا
جائیں گے۔ یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور غوث اعظم کے دیوان و مستانوں کے اندر ہی موت عطا فرمائے اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مرشد کا کامل عشق عطا فرمائے، کناف شیخ کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مرشد سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔